بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 اگست بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مقولہ ہے کہ آپ کسی اور کا گھر جلائیں گے تو آپ کو بھی اس کی تپش ضرور پہنچے گی۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف مقدمات درج کیے گئے تو چیزیں پھر کھل کر دوسرے مخالفین کے خلاف بھی، کیونکہ جو کچھ انہوں نے بولا ہوا تھا وہ تو اتنا زیادہ تھا کہ جس کے اوپر توہین عدالت کا نوٹس بھی کم ہے، دہشت گردی کے مقدمات بھی کم ہیں، غداری کے مقدمات بھی کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تو پھر اداروں کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی اور ڈائریکٹ اداروں کے سربراہوں کے، چاہے وہ چیف جسٹس ہو یا چیف آف آرمی سٹاف ہو، ان کے نام لے کر ان کے ساتھ جو گالم گلوچ کی، اب اس کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ اور پی ڈی ایم کی ساری قیادت، مریم نواز، شہباز شریف اور ان سب کے خلاف اندراج مقدمہ کی کارروائی شروع ہو گئی ہے، اور خیبر پختونخوا میں یہ کارروائی شروع ہوئی ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت نے اس کے حوالے سے بڑا اعلان کیا۔ کل جو عمران خان کی ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات کے بعد یہ بڑی کارروائی شروع ہو گئی، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے لسبیلا جو حادثہ تھا جس میں ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے تھے اور فوجی افسران، اس حوالے سے ایک مہم چلائی گئی تھی۔ سلیم صافی اور انصار عباسی نے سارے کا سارا ملبہ ڈال دیا تھا پاکستان تحریک انصاف پر۔ انہی کی کمیٹی نے پاکستان تحریک انصاف کو آج کلین چٹ دے دی ہے کہ کوئی سیاسی جماعت انوالو نہیں تھی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات اور سیاسی انتقام پر نوٹس لے لیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو معاملہ ہے، اس میں انٹرنیشنل میڈیا اس وقت سب سے آگے ہے۔ دنیا کے تمام بڑے اخبارات، آج آپ واشنگٹن پوسٹ کو پڑھ لیں، واشنگٹن پوسٹ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے کہ اس وقت کون ان کے خلاف مقدمات درج کر رہا ہے۔ اگر آپ الجزیرہ کو پڑھ لیں، وہاں بھی آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس وقت پوری دنیا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے حوالے سے خبریں دے رہی ہے۔ یہ اتنے عقل کے اندھے ہیں کہ ان لوگوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو اور عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، پہلے انہوں نے میڈیا کو بند کیا، اپنے میڈیا چینلز کو برباد کر دیا، اپنا بزنس برباد کیا۔ پھر اس کے بعد اب جب یہ سوشل میڈیا پر عمران خان کے خطاب کا وقت ہوتا ہے اور یہ یوٹیوب بند کر دیتے ہیں یا انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، تو نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ ملک کو ہو رہا ہے نا۔ ایک گھنٹہ اگر آپ انٹرنیٹ بند رکھیں گے تو پورا ملک کا نظام درم برہم ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کو، اور یہ کہتے ہیں ہمارے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں۔ شرم حیا ہے نہیں ان کے اندر کہ صرف عمران خان کو یہ نیچا دکھانے کے لیے یہ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کو رسک پر لگا دیتے ہیں۔ کئی ایسے کام ہیں جو انٹرنیٹ کے بغیر ہو نہیں سکتے، کئی ایسے امپورٹنٹ کام ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو یہ ایک خاص طرح کا مافیا ہے، یہ عمران خان کے خلاف تل گیا ہے، لیکن اس کی ان کو اب میں آج وہ جو ایک لسٹ ہے تمام، وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی گردش کر رہی ہے، اور میں نے ان ویب سائٹس پر جا کے، ان مختلف جو انٹرنیشنل اخبارات ہیں یا ویب سائٹس ہیں، میں نے جب جا کے دیکھا تو وہ سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کیا ہی ٹرینڈ ہے، ٹاپ ٹرینڈ اس وقت عمران خان ہے۔ تو دنیا سوشل میڈیا کو دیکھتی ہے، دنیا آپ کے بیانات کو نہیں دیکھتی، دنیا آپ کی عدالتوں کو نہیں دیکھتی۔ دنیا کے سامنے ہے کہ آپ کی عدالتیں کس رینک پر ہیں۔ دنیا آپ کے وزراء کی باتیں نہیں سنتی، دنیا آپ کے اداروں کی بات نہیں سنتی، دنیا عوام کی بات سنتی ہے۔ دیکھیں عوام ہے، میں کل دیکھ رہا تھا، کسی نے کہا کہ ریڈ لائن عمران خان نہیں، ریڈ لائن پاکستان ہے۔ میں کہتا ہوں ریڈ لائن عمران خان بھی نہ ہو، ریڈ لائن پاکستان بھی نہ ہو، ریڈ لائن تو عوام ہے۔ عوام کو آئین پاکستان نے کہا کہ جو طاقت اللہ کی ہے، پریمبل جو آئین پاکستان کا ہے، اور استعمال کی جائے گی عوام کے ذریعے، تو طاقت تو عوام کے پاس ہے جو اللہ نے دی ہے، اور عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ریڈ لائن عمران خان ہے۔ تو آپ نے یہ کہہ کر کہ ریڈ لائن پاکستان ہے، آپ نے فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، یہ کہہ کر کہ ریڈ لائن پاکستان ہے، ہم ملک کو توڑ بیٹھے، ملک کے دو حصے کر بیٹھے، اور آج بھی اگر ہم انہی باتوں پر قائم رہیں گے تو خدا کے لیے عوام کا سوچیں۔ عوام ہے تو پاکستان ہے، عوام ہے تو باقی ادارے ہیں، عوام ہے تو ہماری عدالتیں ہیں۔ اس وقت عوام کی اتنی، بجلی کے بلوں کو آپ دیکھ لیں، لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ لوگ اب بجلی کے بل کوئی ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ خود سوزیوں پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سیلاب کی یہ حالت ہے بلوچستان میں، سندھ میں، جنوبی پنجاب میں، کہ ہمارے کل صرف ایک رات میں 23 وارداتیں ہوئی ہیں، بڑی وارداتیں اسلام آباد شہر میں، اور اسلام آباد پولیس کے پاس سوائے عمران خان کے اور شہباز گل کے
ٹویٹ کرنے کے یا کارروائی کرنے کے کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے عمر عطا بندیال صاحب سے، میں نے یہ سوال پوچھا ہے بطور شہری، بطور قانون کے طالب علم، کہ حضور ہمیں اتنا بتا دیں کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور جب شہباز گل کو آپ لے کر جاتے ہیں ان کے کمرے کی تلاشی کے لیے اور جیو ٹی وی ساتھ ہوتا ہے، جیو نیوز کا نمائندہ ساتھ ہوتا ہے، پولیس کی جگہ سوال وہ پوچھ رہا ہوتا ہے، تو میں نے بطور پاکستانی، بطور قانون کے طالب علم چیف جسٹس صاحب سے بھی اور قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ گزارش کی اور سوال کیا ہے کہ ہمیں بتا دیں کہ کوئی قانون میں ترمیم ہو گئی ہے کہ آپ ایک حراست میں ملزم ہے، آپ اس کو لے کر عدالتوں میں پیش کرتے ہیں، آپ اس کا چہرہ ڈھانپ کر اس کے کمرے کی تلاشی کرنے جاتے ہیں، تو آپ اپنے ساتھ اپنا ٹی وی چینل بھی لے کر جاتے ہیں، تو کیا کوئی قانون میں ترمیم ہو گئی ہے یا ان کی حد تک آئین اور قانون سسپینڈ ہو گیا ہے؟ ہمیں بتا دیا جائے، ہم قانون کے طالب علم ہیں، تاکہ ہم اس حساب سے پھر عدالتوں میں اپنے کیسز کو دیکھیں گے۔ یہ حالت ہے ہمارے نظام کی۔ اب ان کی طرف سے ایک شوشہ چھوڑا گیا، اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ہمارے شہداء کی جو کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہیں وہ سلیم صافی، انصار عباسی اور یہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے ہمارے شہداء، جن کی قربانیوں پر پوری قوم اپنے شہداء کے ساتھ کھڑی ہے، پوری قوم اپنے شہداء کو سلام پیش کر رہی ہے، لیکن انہوں نے شہداء کے معاملے کو بھی اسکینڈلائز کیا اور عمران خان کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی۔ اب یہ جو رپورٹ صحن لسبیلا پر منفی پروپیگنڈا مہم تھی، اور اس میں جو رپورٹ اب پیش کی گئی ہے اس میں سیاسی جماعتوں کو کلین چٹ دی گئی ہے۔ حکومت کی قائم کردہ یہ 6 رکنی کمیٹی ہے، اس نے رپورٹ وزارت داخلہ میں جمع کروا دی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پروپیگنڈا مہم منظم نہیں بلکہ انفرادی طور پر چلائی گئی۔ کہاں ہے انصار عباسی اور سلیم صافی؟ آج قوم سے معافی مانگیں گے، آج کہیں گے، اور کیا میں اداروں سے گزارش کروں گا، اس طرح کے دوستوں سے دشمن بہتر ہوتے ہیں جنہوں نے ہمارے اداروں کے شہداء اور ہمارے پاکستان کے شہداء کو بدنام کرنے کے لیے مہم چلائی اور پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں اور عمران خان کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی۔ سب سے بڑے دشمن یہ ہیں۔ اب ان کی اپنی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا، منفی مہم انفرادی طور پر چلائی گئی ہے۔ ایف آئی اے کے 4 حساس اداروں کے 2 افسران پر مشتمل یہ انکوائری کمیٹی تھی جس نے ملوث افراد کے خلاف سائبر کرائمز اور پی پی سی کے تحت مقدمات درج کر کے کارروائی کی بھی سفارش کی ہے۔ یہ ہے اصل چیز اور یہ ہے اصل کہانی۔ اب دوسری طرف آج فواد چودھری کی طرف سے ایک بات کی گئی ہے۔ فواد چودھری نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اپنی صوبائی حکومتوں پر واضح کر دوں کہ لوگوں نے ووٹ صرف وزیر بننے کے لیے نہیں دیے۔ عمران خان کی گرفتاری کی کوشش ہو، 25 مئی کے واقعات ہوں، یا شہباز گل اور سیاسی کارکنان کی گرفتاری اور ٹارچر، آپ نے ورکروں کو مایوس کیا۔ اسلام آباد کی 25 کلومیٹر پر بیٹھی حکومت کرنے والے بدماش بنے بیٹھے ہیں۔ یہ فواد چودھری نے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی آواز ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری آزاد کشمیر میں ہماری حکومت، گلگت میں ہماری حکومت، خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت، پنجاب میں ہماری حکومت، اور یہ انہوں نے جو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اب اس کے اوپر جو وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف، فضل الرحمان کے خلاف اور مریم نواز کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کی گئی ہے پشاور کے کے پی کے دارالحکومت پشاور میں، اور یہ درخواست دائر کرنے والے نے اس میں پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں فضل الرحمان، وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعظم نواز شریف، مریم نواز، رانا ثناءاللہ، پرویز رشید، خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق، جاوید لطیف اور عطا تارڑ کے نام شامل ہیں۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ پی ڈی ایم کی قیادت نے نفرت انگیز تقاریر کی ہیں اور یہ نفرت انگیز بیانات دشمن ملک کی ایما پر کیے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے نہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کو اسکینڈلائز کرنے کی اور تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ انہوں نے اداروں کے اوپر بھی ڈائریکٹ حملے کیے ہیں اور اداروں کی بقا کو بھی انہوں نے خطرہ پہنچایا ہے۔ درخواست گزار ہے نور شیر ایڈوکیٹ۔ ان کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم رہنماؤں نے اداروں کے خلاف تقاریر کر کے ملکی اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا ملکی اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانات پر ان رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں۔ پھر اس درخواست کے اندر جو نواز شریف نے جو کچھ کہا، جو مریم نواز نے کہا، جو فضل الرحمان نے کہا، جو شہباز شریف کی طرف سے کہا جاتا رہا، جو رانا ثناءاللہ نے، جو ایاز صادق نے، وہ تمام جو ڈاکومنٹس ہیں اور تمام جو ریکارڈ ہے وہ یو ایس بی کی شکل میں بھی اور ہارڈ کاپی بھی پرووائڈ کر دی گئی ہے پولیس کو۔ اب یہ درخواست دینا اہم نہیں تھا، اہم اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ کل جب عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے تمام بڑوں سے اور اس میں تمام صوبوں کے بڑے آئے ہوئے تھے، تو عمران خان نے یہ کہا ہے
کہ اگر عمران خان پر ایک مجسٹریٹ صاحبہ یا آئی جی کے خلاف بات ہو اور دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو جائے، اور جنہوں نے ہمارے آرمی چیف پر حملے کیے، جنہوں نے ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب پر حملے کیے، جنہوں نے ہماری فوج اور اداروں پر اور سپریم کورٹ پر حملے کیے اور تقسیم کرنے کی کوشش کی، کیا ان کے خلاف کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے؟ یہ بات کی، اور آج فواد چودھری نے بھی اسی کا ذکر کیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خیبر پختونخوا یہ درخواست کیوں اہم ہے۔ خیبر پختونخوا کے جو سینئر وزیر بھی ہیں اور جو حکومتی جو اہم شخصیت ہیں، بیرسٹر سیف خیبر پختونخوا کے، انہوں نے اعلان کیا ہے تھوڑی دیر پہلے میڈیا کے ذریعے کہ خیبر پختونخوا حکومت کا نفرت انگیز اور بغاوت پر مبنی پی ڈی ایم قیادت کے بیانات کے خلاف مقدمات درج کرانے کا فیصلہ۔ بیرسٹر صاحب کہتے ہیں مقدمات کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 196 کے تحت درج کیے جا رہے ہیں، ان کے خلاف مقدمات درج کریں گے اور ہم ان کے کیسز کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ یہ بہت بڑی کارروائی ہے، ان کے خلاف بغاوت کے ملک کے وزیر اعظم کے خلاف اور وزیر داخلہ کے خلاف جب بغاوت کا مقدمہ بنے گا، فضل الرحمان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بنے گا، اور ان کی گرفتاری کے لیے خیبر پختونخوا پولیس جب ان کے گھروں کے چھاپے مارے گی، اور یہ پنجاب میں، اور یہ کہیں چھپنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ بہت اہم ہے، یہ بہت ضروری ہے، اور میں پنجاب حکومت سے یہ کہوں گا کہ جو حالیہ دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی توہین کی گئی ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے جو کچھ کہتے رہے ہیں، 3 ججز کے حوالے سے انہوں نے ایک ویڈیو فلم بھی چھوٹی سی بنا دی، یہ ساری چیزیں ان پر کارروائی ہونی چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کارروائی آگے بڑھے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔